ہر ہفتے جمعہ کی نماز آج پڑھیں گے. وہاں کا آواز ٹی وی کا میوٹ رکھنا. کے بعد 248 اردو والے. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس سے قبل گزشتہ درس میں ہم نے سفر میں نماز کے احکام و مسائل کو پڑھا تھا کہ مسافر کے لیے نماز کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں، کیا رخصتیں ہیں. آج انشاءاللہ ہم جمعہ کی نماز کے سلسلے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جمعہ کی فضیلت اسلام میں بہت ہی زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، یعنی سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن، یعنی دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم علیہ السلام، اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق، جمعہ ہی کے دن سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن جنت میں انہیں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن جنت سے نکال کر کے دنیا میں ان کو آباد کیا گیا. جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آباد کیا. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس قدر یہ فضیلت کا دن ہے، سب سے بہترین دن، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، جنت میں داخل کیے جانے کا، دنیا میں آباد کیے جانے کا یہ دن ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی. جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے، کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی دن ہیں، جس طرح ہر دن ہاں جتنے بھی دن ہیں جہاں سورج طلوع ہوا ہے، تو یعنی تمام ایام، کہنے کا مطلب ہے کہ تمام ایام میں 7 دن ہفتے میں ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں. فرماتے ان فی یوم الجمعۃ لساعۃ لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا آتاه الله إياه. کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے کہ جو بھی مسلمان اس وقت نماز میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوالی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا. یعنی دعا کی قبولیت کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن رکھا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے اس وقت سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بہت تھوڑا وقت جو ہے تھوڑا ہے، وہ لمبا وقت نہیں ہے، یہ ساعت جو ہے بہت تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، اور یہ قبولیت کا وقت ہے. تو یہ بھی جمعہ کا دن کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں.
اسی تیسری حدیث بھی ہے اس کی فضیلت میں، مسند احمد اور ابن ماجہ وغیرہ کی، حضرت ابو لبابہ البدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ کا دن، دنوں کا سردار یعنی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ وَعَظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بڑا دن، دنوں میں سب سے عظیم دن ہے۔ اعظم عند اللہ من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یہ دن عید الفطر و عید الاضحیٰ سے بھی اللہ کے ہاں عظیم ہے۔ وفیہ 5 خلال، اس کے اندر 5 چیزیں واقع ہوئی۔ خلق اللہ عز و جل فی آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ وَحَبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر آدم کو اسی دن آباد کیا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی جمعہ کے دن۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی ہے، ایک ساعت، کہ اس وقت بندہ جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، بشرطے کی ما لم يسأل حراما، جب تک کہ حرام کا سوالی نہ ہو، حرام نہ سوال۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا ہن یشفقن من یوم الجمعہ، آسمان مقرب فرشتے ہوں، آسمان ہو یا زمین ہو، ہوا ہو یا پہاڑ ہو یا سمندر ہو، یہ سب کے سب جمعہ کے دن سے کانپتے اور تھراتے ہیں، کیونکہ قیامت اسی دن قائم ہوگی، اس لیے یہ سب جو ہے جمعہ کے دن سے کانپتے اور تھراتے ہیں۔ اور ہم لوگ جمعہ کا دن جو ہے سونے کے لیے بناتے ہیں، ہم لوگ جو ہے جمعہ کا دن سونے کے لیے ہے، حالانکہ اس دن سب تھراتے، کہیں قیامت نہ برپا ہو جائے، کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے آج کے دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کانپتے ہیں، زمین آسمان فرشتے سب جو ہے کانپتے ہیں جمعہ کے دن سے، لیکن ہم اور آپ کی حالت ہے کہ ہم جمعہ کے دن یا تو سونے کے لیے یا تفریح کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ ساعت جو قبولیت کی ساعت ہے اس کو لہو لعب میں ہم گزار دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بعض فضائل ہیں جمعہ کے دن ان کے جو ہے کہ جو ہے جمعہ کا دن کس قدر افضل ہے۔ اور جو ہے جمعہ کی نماز جو ہے یہ کیا ہے، فرض عین، ایک فرض کی 2 قسمیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین جو اس تمام افراد پر فرض، یعنی اس ضمن میں جتنے لوگ آتے ہوں سب 5 وقتہ نماز ہے، جن پر نماز فرض ہے سب پر فرض، یہ نہیں کہ کچھ لوگوں پر فرض ہے کچھ لوگ چھٹی پا جائیں گے۔ ظہر کی نماز سب کو پڑھنی، جن پر جو اس کی فرضیت کے شرائط جن کے اندر پائے جاتے ہیں ان سب پر فرض ہے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز جو ہے یہ فرض عین ہے، جن پر بھی ہر تمام افراد کو ادا کرنا ہوگا، بغیر ادا کیے ہوئے چھٹکارا نہیں۔ فرض کفایہ ہے کہ فرض کفایہ میں یہ ہے کہ فرض ہے لیکن اگر کچھ لوگوں نے ان میں سے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا مانی جائے گی، اگر سب نے نہیں ادا کیا، کسی نے نہیں ادا کیا تو سب کے سب جو ہے گنہگار ہوں گے اللہ کے۔ یہ فرض کفایہ اور فرض عین کا یہ فرق ہے۔ فرض عین میں ہر فرض کو ادا کرنا ہے، اور فرض کفایہ میں اگر کچھ لوگوں نے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادائیگی مانی جائے گی۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں فرض کفایہ کی؟ نماز جنازہ، نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب کے سب جو ہے گنہگار ہوں۔ تو جمعہ کی نماز یہ فرض
عین ہے. دلیل کیا ہے اس کی دلیل؟ قرآن سورہ جمعہ پڑھیے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو ترک کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، حکم ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور یہ وجوب اور فرضیت کی دلیل ہے. اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، متعدد حدیث کے اندر، چانچہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر فرماتے ہوئے سنا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ أَنْ وَدِعِهِمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. کہ یا تو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں لکھ دیے جائیں گے، غافلوں میں سے. تو جمعہ کی نماز کا ترک کرنا یہ اپنے آپ کو نحوست کی طرف لے جانا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر خیر کی بات ان کے اندر نہیں گھستی. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، لقد حممت ان آمر رجل يصلي بالناس ثم اغرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. تو جو ہے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں نماز پڑھانے کا حکم دوں لوگوں کو، اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں، جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہتے ہیں، جمعہ میں نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک جمعہ پر ان کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ ظاہر کیا. اسی طرح سے ابو جعد ضمری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاؤنا تبع اللہ علی قلبہ. جس نے 3 جمعہ سستی میں چھوڑ دیا، سستی اور کاہلی، مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ کی یہ روایت ہے، تو جو ہے اس پہ کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے. تو اس طرح سے متعدد احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی فرضیت کو واضح فرمایا. تو جمعہ کی نماز یہ فرض عین ہے، جن پر بھی فرض ہے ان کو ادا کرنا ضروری ہے. چونچہ کون لوگ ہیں جو مستثنیٰ ہیں جمعہ کی نماز کی فرضیت سے؟ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم. الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ الا 4: عبد مملوک او امرأة او صبی او مریض او مریض. یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو ہے جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ واجب ہے. صرف 4 افراد ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں. غلام ہو، آج کل غلام نہیں پائے جاتے، غلام ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بیمار ہو. یہ 4 افراد ہیں جن پر جمعہ کی نماز نہیں. عبد المملوک،
او امراتن او سبیٌ او مریض یا بیمار ہو تو ان پر جمعہ کی نماز جو ہے واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ لوگوں پر جمعہ کی نماز یہ واجب ہے. بات ہے اس میں صرف 4 افراد کو مستثنا کیا گیا. اس حدیث میں صرف 4 افراد کو مستثنا کیا گیا ہے، صرف 4 افراد کو. لیکن اگر مسافر بھی مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو وہ بھی جمعہ پڑھے گا، یعنی کہ مسافروں میں جمعہ نہیں پڑھتا. بہرحال تو اس حدیث کے اندر ان 4 افراد کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مستثنا قرار دیا ہے. تو یہاں پر جو ہے فرضیت جو ہے جمعہ کی فرضیت کے یہ دلائل ہیں جو ہے کہ جو ہے ان افراد پر جمعہ کی نماز تمام لوگوں پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، الا کہ وہ جو ہے عورت ہو یا جو ہے غلام ہو یا کہ مریض ہو جو ہے یا بچہ ہو جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، ان پر جو ہے جمعہ کی نماز فرض ہے. اگر جمعہ وہاں قائم ہو رہی ہے تو جمعہ کی نماز یہ سب پڑھیں گے. اور جب یہ لوگ بھی اگر پہنچ جائیں مسجد میں تو یہ جمعہ پڑھیں گے، ظہر نہیں پڑھیں گے. ان پر جمعہ واجب ایسی صورت ہے جمعہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جماعت کے ساتھ تو یہ سب بھی جمعہ ہی پڑھیں گے، خواہ عورت ہو یا بچہ ہو یا مریض ہو یا جو ہے مملوک اور غلام. اب جو ہے یہاں یہ سوال اس مسائل میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے ایک سوال عام طور سے ہوتا ہے کہ کتنے افراد چاہیے جمعہ کی نماز کے لیے. جمعہ کی نماز کے لیے کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے. تو اس میں بڑا طول طویل بحث لوگوں نے کی ہے. کسی نے کہا 40 آدمی چاہیے، کسی نے کہا کہ جو ہے نہیں جو ہے 30 آدمی چاہیے، کسی نے کہا 20 آدمی چاہیے، کسی نے کہا جو ہے 50 آدمی چاہیے، کسی نے کہا 80 آدمی چاہیے. مختلف اقوال ہیں، لوگوں کے مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جماعت جتنے میں جماعت ہو سکتی ہے اتنے افراد ہیں تو نماز جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی. اور کتنے آدمیوں میں جماعت ہوتی ہے؟ 2 آدمی، ایک امام ایک ماموم. 2 آدمی ہوں تو جماعت ہو جاتی ہے. 2 آدمی تو راجح اور صحیح قول یہ ہے اس میں کہ اس کو گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ 30 آدمی ہوئے 40 آدمی ہوئے کہ نہیں ہوئے، جمعہ پڑھے نہ پڑھے. 2 آدمی ہیں، جماعت ہو گئی، جمعہ کی نماز قائم کی جائے. 2 آدمی جیسے امام محمد امام یوسف رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. امام محمد امام ابی یوسف رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر 2 آدمی ہوں جماعت ہو جاتی تو جمعہ کی نماز قائم کی جائے گی. اور یہی قول راجح ہے، یہی قول راجح ہے. علماء نے اسی کو راجح قرار دیا، امام شوکانی وغیرہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ 2 آدمی جماعت ہو جائے جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی. اور اس کے لیے تعداد کی کوئی وہ نہیں ہے کہ 30 ہوں 40 ہوں 50 ہوں جو ہے 60 ہوں 80 ہوں 70 ہوں، ان سب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی دلیل اور حدیث وارد نہیں ہے کہ آپ نے کوئی شرط لگائی ہو جمعہ کی نماز کے لیے تعداد. جو شرط ہے جماعت ہے تو جمعہ ہے، جماعت نہیں ہے تو جمعہ نہیں. جہاں بھی جماعت ہے وہاں جمعہ پڑھیں گے. جماعت کی شرط ہے، جمعہ کے لیے جو ہے تعداد کی شرط نہیں ہے. اور جماعت یہ سب مانتے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ 2 آدمیوں سے جماعت ہو جاتی ہے. تو یہی قول راجح اور صحیح ہے. پاکستان کے گاؤں کا واقعہ ہے. ہاں ایک صاحب یہاں پیسے جمع کر رہے تھے، ان کے گاؤں میں مسجد نہیں تھی تو لوگ دوسرے گاؤں میں جا کر نماز پڑھتے تھے. تو جب جا کے وہ فتویٰ لیے تو بولے مولوی صاحب نے کہا گاؤں میں کتنے آدمی گنو تو 39 نکلے آدمی. ہاں 39. بولے خلاص 40 آدمی ہوئے تو ہی آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مسجد باندھ کے فائدہ نہیں ہے. وہ فتویٰ مسجد نہیں بنی.
کہاں پاکستان میں کیسے ہوں گے؟ کوئی شافعی رہے ہوں گے، شافعیوں کا 40 کی تعداد ضروری ہے۔ شافعی کے نزدیک ہے ایسا؟ ہاں شافعی کے یہاں 40 کی تعداد ضروری ہے۔ میں نے سنا حناف کے نزدیک بھی ہے۔ نہیں حناف کیا نہیں ہے، حناف کیا صاحبین کیا 2 آدمی، امام حنیفہ کیا 3 آدمی بس۔ صاحبین کیا امام ابو یوسف، امام محمد کیا 2 آدمی، اور امام حنیفہ کیا 3 آدمی بس۔ جماعت جو ہے جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ امام شافعی کے یہاں جو ہے، شوافی کے یہاں 40 آدمی چاہیے، پاکستان میں کہاں شوق ہے؟ مالکیہ کے یہاں 30 آدمی چاہیے، سمجھا؟ تو اس طریقے سے مختلف تعداد لوگوں نے بیان کی ہے، کسی نے 50 کہا، کسی نے 80 کہا ہے، بہرحال اقوال ہیں لوگوں کے، اپنی اجتہادات ہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعین وارد نہیں ہے۔ جو چیز ہے وہ جماعت ہے، جماعت جہاں بھی ہو وہاں جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، یہاں پر ایک بات اور ہم پڑھتے چلیں کہ جمعہ کی اس ساعت کے بارے میں جو فضیلت ہم نے پڑھی یہاں پر، جمعہ کی فضیلت میں کہ ایک ساعت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ ساعت کون سی ہے؟ ہاں وہ ساعت کون سی ہے؟ تو اس میں راجح قول یہ ہے کہ وہ عصر کے بعد، وہ وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے۔ اس میں بھی اقوال ہیں علماء کے مختلف، لیکن اس میں جو ہے وہ قول جو ہے راجح ہے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے۔ اس میں جو ہے یہی قول راجح، کیونکہ اس میں جو ہے حضرت اسامہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے آپس میں مذاکرہ کیا اس ساعت کے بارے میں، اس گھڑی کے بارے میں کہ کون سی گھڑی ہے جمعہ کے دن۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ان لوگوں کی گفتگو ہوئی اور اس بات پر ان کا اتفاق ہوا کہ آخر الساعۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آخری ساعت، جمعہ کے دن آخری ساعت۔ دیکھیے یہ ساعت کی گھڑی، آخری گھڑی دن میں 12 ساعت ہوتی ہے، رات کے 12 ساعت ہیں اور دن کے 12 ساعت، 12 ساعت ہیں۔ 12 ہم اس کو گھنٹہ کہتے ہیں، گھنٹہ مقصود نہیں ہے، یعنی 12 ساعتیں 12 حصوں میں دن کو برابر آپ تقسیم کر لیں کہ 12 ساعتیں دن میں ہوتی ہیں۔ تو آخری ساعت یعنی عصر کے بعد کا جو وقت ہے اسی میں یہ گھڑی ہے، کہتے ہیں آخر ساعت من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آخری ساعت۔ یہ صحابہ کی جماعت، ایک جماعت کا اتفاق رہا، جیسا کہ حافظ نے فتح الباری کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا اور کہا ہے اس کی سند جو ہے صحیح ہے، اس کی سند جو ہے صحیح ہے۔ تو زیادہ راجح قول یہی ہے کہ آخری وقت میں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہے کہ اصلی کا ذکر ہے، جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں جو ہے اس میں ایک حدیث میں ہے کہ اس وقت جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ تو نماز کا وقت نہیں ہوتا، عصر کے بعد کا وقت نماز کے روایت میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، قائم یصلی جو ہے، تو اس کے جو ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ نہ نماز پڑھ کے اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے تو جب تک بیٹھا رہتا ہے وہ نماز ہی میں لکھا جاتا ہے، وہ نماز ہی میں جو ہے لکھا جاتا ہے، جبکہ وہ بیٹھا ہوا ذکر و اذکار میں رہتا ہے لیکن وہ نماز میں لکھا جاتا ہے، اس لیے جو ہے اس پر بھی نماز کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يجزئ الا الصلاة فهو في صلاة، وہ بھی نماز میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ تو جو ہے وہ بھی ساعت جو ہے صلاۃ اس حیثیت سے وہ بھی نماز کا وقت ہے، کیونکہ یہ نماز کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد انسان کو بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے،
دعا کرنی چاہیے. دعا کا وقت ہے, ذکر کا وقت ہے. یہ پارکوں میں گھومنے کا اور جو ہے پکنک منانے کا وقت نہیں ہے. بہت قیمتی وقت, بہت قیمتی وقت ہے. اس دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے. کہ اس کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے جمعہ کے دن. اور بعض روایت میں خطبے کے دوران کا بھی ہے. ہاں وہ ہے, لیکن جو ہے وہ صحیح نہیں, وہ صحیح نہیں ہے. بات میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ امام کے منبر پر آنے کے بعد نماز ختم ہونے تک, یہ بھی قول ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہے, عصر کے بعد کا وقت. واللہ ویسے پورا جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے. جیسے شب قدر کا معاملہ ہے کہ واضح طور سے اس کو بتایا نہیں گیا, متعین نہیں بتا دیا گیا, تاکہ ہم اس کے تلاش میں کوشش کریں, محنت کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمائیں. اسی طرح یہ ساعت بھی, اسی طرح شب قدر کی طرح یہ ساعت بھی ہے کہ واضح طور سے اس کو بتایا نہیں گیا ہے دو ٹوک الفاظ میں کہ یہ فلاں وقت ہے, فلاں وقت ہے, تاکہ ہم پورے جمعہ کے پورے دن کو اہتمام کے ساتھ گزاریں, تاکہ یہ ساعت ہمیں مل جائے. تو ساعت تو ایک ساعت ہے, ایک گھڑی ہے. اگر پورے دن اس کا اہتمام کیے اس کی تلاش میں, تو ہمیں پورے جمعہ کا پورا وقت جو ہے, جمعہ کا پورا دن ہمیں اجر و ثواب کے اعتبار سے مل جائے گا. تو یہ اصل چیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ خیر کرنا چاہتا تھا, اسی لیے تعین کے ساتھ نہ تو اس ساعت کی تعین کی گئی اور نہ ہی شب قدر کی تعین کی گئی کہ فلاں ہی رات ہے. اگر اللہ بتا دیتا فلاں رات ہے تو ایک رات اہتمام کر لیتے, باقی رات سوتے. اب کہہ دیا اس عشرے میں ہے, عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے, تو ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے کم از کم 5 رات تو جاگیں گے ہی. تو شب قدر 1 ملے گی, لیکن 5 کا ثواب ملے گا, 5 کا ہمیں ثواب ملے گا. اسی طرح یہ ساتھ بھی ہے. تو پورے جمعہ کے دن ہمیں اہتمام ہونا چاہیے. اس دن کو لہو لعب میں, کھیل کود میں نہیں گزارنا چاہیے, بلکہ اس کو اللہ کی اطاعت میں, ذکر و اذکار میں, قرآن کی تلاوت میں, دعا و استغفار میں جمعہ کے دن ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ مقصود ہے. اچھا, اب آئیے جمعہ کے دن کے مسائل بعض جو ہے ہم پڑھ لیں. جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو ہے جمعہ کے دن کچھ چیزیں ہیں جس کو کا اہتمام ہونا چاہیے. جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے جمعہ کے دن غسل کرنا. سمجھے, جمعہ کے دن انسان کو غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم, ہر بالغ پر جمعہ کا دن غسل کرنا یہ واجب. تو چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کریں, جمعہ کے دن جو ہے غسل کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پا پیادہ مسجد میں جائے, یعنی پیدل مسجد جائے, امام کے نزدیک ہو کر دل جمعی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے, تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کے راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا. یہ ترمذی کی روایت, یہ ترمذی, ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے جمعہ کی نماز کے اس اہتمام سے. کہ آپ غسل کریں اور پیدل مسجد جائیں اور دل جمعی کے ساتھ خطبہ بھی سنیں اور لغو بات نہ کریں, اور جو ہے تو ایسی صورت میں جمعہ کی نماز پڑھیں تو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس راتوں کے قیام کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے. تو اس دن غسل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے جمعہ کے دن. اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی کی روایت یہاں پیش کی ہے, جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے, جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے, مثلا مونچھیں کتروائے, ناخن کٹائے, زیر ناف بال موڑے اور جو ہے بغلوں کے بال دور کرے وغیرہ,
یہ تمام چیزیں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن. جمعہ کے دن اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے, خوشبو میسر ہے, خوشبو لگائے, تیل لگائے. جو ہے آج تو تیل لگانا یہ جو ہے دیہاتی کی علامت سمجھی جاتی ہے. شہری لوگ نہیں لگاتے, بال برباد کرتے ہیں. اللہ کے رسول تیل لگاتے تھے بالوں میں, اللہ کے بھی تیل لگاتے تھے, کنگھی کرتے تھے. یہ سنت ہے, بالوں میں تیل کا لگانا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور زیتون کا تیل خاص طور سے کہا کلوا منہا وادہنوا, اس کا تیل کھاؤ بھی اور اس کو لگاؤ بھی جسم میں. زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کو جسم میں لگاؤ بھی. یہ تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج شہریت اور جو ہے کہ چکر میں جو ہے تیل لگاتے ہی نہیں, عورتیں نہیں لگاتی. آج عورتیں بالوں میں تیل نہیں لگاتی. تو بہرحال دوسروں کو لگاتے ہیں, ہاں دوسروں کو تیل لگاتے جب خود نہیں لگائیں گے تو دوسروں کو لگانا پڑے گا. تیل نکالتے. تو خوشبو لگائے اور مسجد کو جائے, وہاں دو آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے, یعنی پھلانگتا ہوا نہ جائے, بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے, یعنی جتنی استطاعت میں اتنی رکعتیں پڑھے. پھر دوران خطبہ خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جو ہے دونوں جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کی نماز کی, اور اس دن غسل کرنے کی, صفائی اور طہارت کے اہتمام کی. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص غسل کرے جمعہ کے لیے, غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے, خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے. پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف, پورے 10 دن کے گناہ جو ہے اس کے معاف کر دیں. پہلے حدیث میں تو 1 ہفتے کے گناہ ہوئے, لیکن اس میں جو ہے دوسری روایت کے اندر جو ہے 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دے. یہ بھی صحیح مسلم کی جو ہے حدیث ہے. تو اس سے جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ جمعہ جو ہے کا اہتمام ہونا چاہیے. غسل کا, اچھی خوشبو کا, اچھے لباس کا اہتمام کر کے مسجد انسان کو جانا چاہیے. اگر ہو سکے تو جمعہ کے دن جمعہ کے لیے خاص جوڑا رکھنا چاہیے. جمعہ کے لیے خاص جوڑا رکھنا چاہیے پہننے کے لیے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دیہات میں جمعہ ہے کہ نہیں, گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے. اور اس چکر میں انڈیا پاکستان میں بہت سی بستیوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں. یہ شہر اور دیہات میں, شہر اور گاؤں میں لوگ تفریق کرتے ہیں کہ شہر والے تو جمعہ پڑھیں اور دیہات والے جمعہ سے محروم رہیں. یہ تفریق کی. تو بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جواسا میں عبد القیس کی مسجد میں تھا. جواسا بستی میں گاؤں میں جمعہ کی نماز مدینہ کے بعد سب سے پہلے قائم کی گئی. سب سے پہلے جمعہ کی نماز جو ہے قائم کی گئی جو ہے جواسا بستی میں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے. اگر لوگ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں گے تو فرضیت نہیں ساقط ہوگی. پھر ایسی صورت میں گناہ ہوگا, ایسی صورت میں جو ہے گناہ ہوگا. یہ طرح دیگر جو ہے روایات تھے حضرت صحابہ خلفائے راشدین کے زمانے میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والے لوگوں کو جمعہ پڑھتے دیکھتے تھے, اعتراض نہیں کرتے تھے. وہاں بھی جمعہ کی نماز برابر قائم ہوتی. جو راستے میں لوگ ڈیرے بنائے ہوئے تھے وہاں رہتے تھے, بستے تھے. جہاں بھی لوگ بستے ہیں وہاں جماعت ہے, جمعہ کی نماز ہے. جہاں بھی جماعت ہے وہاں جماعت بستی ہے, جہاں وہاں پہ جمعہ کی نماز قائم کی جائے گی جو ہے.
اور اس کے لیے دیہات اور شہر، اور پھر شہر کے لیے جہاں قاضی ہو، جہاں ندی بہ رہی ہو، جہاں بہت سی شرطیں لوگوں نے لگائی ہیں. یہ تمام شرائط اپنی طرف سے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل نہیں. مسجد نبوی کے بعد، ہاں مسجد نبوی کے بعد، مسجد نبوی سے پہلے وہ جمعہ کی مسجد ہو گئی. وہ تو پہلے تھی نا، یہ جمعہ مسجد نبوی کے بعد تھا. مسجد نبوی سے پہلے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی، جس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. قباء اور مدینہ کے درمیان اگر دیکھا جائے، قباء اور مدینہ کے درمیان وہ کیا تھا؟ شہر تھا. سب سے پہلے جمعہ کی نماز جہاں پڑھی گئی ہے مسجد جو ہے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان، ایک قبیلہ آباد تھا وہاں، بس بیچ میں ایک قبیلہ آباد تھا. راستے میں پہنچے، وہاں جمعہ کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جمعہ کی نماز پڑھائی. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جمعے کے لیے خلافت کی ضرورت ہے. تو نمازوں کے لیے بھی خلافت کی ضرورت ہے، نماز ہی ساقط ہو جائے. یہ کہاں کہتے ہیں کہ نماز کے لیے نہیں شرطیں خلافت؟ یہ سب شرطیں اپنی طرف سے، خلافت اور جو ہے یہ تمام چیزیں. تو جمعہ کی نماز دیہات میں بھی پڑھی جائے گی، جہاں بھی آبادی ہے وہاں جمعہ کی نماز. اسی طرح اگر جو ہے بارش وغیرہ ہونے لگے تو صلوا فی بیوتکم، اگر بارش ہو رہی لوگ نہیں پہنچ سکتے تو صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، پڑھ لو. اور ضرورت پڑھیں گے گھروں میں، ضرورت پڑھیں گے. جہاں پانچوں وقت بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی جمعہ پڑھنا پڑھتے ہیں یا پھر دوسرے مسجد نہیں پڑھتا آج کل؟ بھائی دیکھیے ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ قائم کرنا یہ محل نظر. ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر جامع مسجد ہے، اصل چیز مقصد یہ ہے کہ اجتماع، 5 وقتہ نماز محلے کی مسجد میں اجتماع ہو گیا، روزانہ لوگ اکٹھا ہو جائیں، اور جمعہ کے دن پورے علاقے کے لوگ اکٹھا ہو جائیں. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی، پورے مدینہ کے لوگ ہر طرف سے مسجد نبوی ہی میں آ کے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور عیدین کی نماز پڑھتے تھے، تاکہ اجتماعیت زیادہ ہو، مجمع زیادہ. لیکن اب جو ہے مجبوریاں ہوں، جیسے آج کل یہاں ہر مسجد میں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے، ہر مسجد میں، کیونکہ جگہ تنگ ہو رہی ہے. جگہ کی تنگی کی وجہ سے کہ جو جمعہ مسجدیں ہیں وہ ناکافی ہو رہی تھی، اس لیے یہاں کا بھائی دوسری مساجد میں بھی جمعہ کی نماز شروع کر دی جاتی. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آپ دیکھیں، محلوں میں، تو یہ ضرورت، اگر ضرورت اس طرح کی پڑ جائے تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو جمعہ مسجد ہونا چاہیے جہاں تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے نماز ادا کریں، تاکہ زیادہ اجتماعیت لوگوں کے اندر پیدا ہو. بس یہ مقصد. اگر عید اور جمعہ کی کا دن ایک دن آ جائے تو دونوں پڑھ سکتے ہیں یا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. امام جو ہوگا وہ عید بھی پڑھائے گا، جمعہ بھی پڑھائے گا. امام کے لیے رخصت ہوگی. ہم جو ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج کے دن 2 عیدیں، عید اور جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں. جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے تو اسے وہ کافی ہے، لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے. ہم عید اور جمعہ دونوں پر. ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نحن مجمعون، کہ ہم جمعہ بھی قائم کریں گے، ہم جمعہ پڑھیں گے. کیونکہ وہی میں بتا رہا تھا کہ مقصد وہاں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ کے لوگ، قرب و جوار کے لوگ سب جمعہ میں آتے تھے، سب عید میں آتے تھے. اور اس وقت تو سواریاں تھی نہیں ہے، گھوڑے پر، کھچر پر، پیدل چل کر کے لوگ پہنچتے تھے. تو اگر کہہ دیا جاتا عید میں بھی آؤ پڑھنے، پھر جمعہ میں بھی پڑھنے آؤ،
تو پورا دن ان کا آنے اور جانے میں صرف ہو جاتا اور خوشی کا اظہار نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی کہ جمعہ عید میں آ گئے تو جمعہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج تو قدم قدم پر مسجدیں ہیں, ہر جگہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور ہر جگہ عید کی نماز ہوتی ہے, تو جمعہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. جمعہ پڑھنے میں کوئی حرج ہاں ظہر پڑھیں گے, ہاں ظہر پڑھیں گے. جب تو جمعہ نہیں پڑھیں گے. ہاں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے وہ ظہر پڑھیں گے. اس کے لیے کوئی روایت ہے کیا؟ ہاں جمعہ کو عید المومنین کہا جاتا ہے, کوئی روایت ہے؟ جمعہ اس میں سب سے افضل ترین دن ہے. یہ ہفتے کی عید ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہفتے کی عید ہے, لیکن اس کے لیے عید کے وہ احکامات نہیں ہیں. آپ جمعہ کی مبارکبادی کسی کو نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے نماز کے احکامات جو ہے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. پہلی چیز یہاں یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن جو ہے کہ کسی کو کسی کی جگہ سے ہٹایا نہ جائے. تم اٹھو میں بیٹھتا نہیں, جو جہاں پہنچ گیا وہ اس کا حقدار ہے. جو بعد میں آیا وہ پیچھے بیٹھے, جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے. اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الرجل احق بمجلسہ, بندہ اپنی مجلس کا زیادہ حقدار ہے. وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ, جو اپنی ضرورت کے لیے اٹھ کے گیا اور پھر واپس آیا تو وہ حقدار. یہاں ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی اٹھ کے قرآن اٹھا رہا ہے, لوگ جا کے اس کی جگہ پر بیٹھ جائیں. وہ قرآن اٹھانے گیا یا قرآن رکھنے جاتا, موقع پائے تو اس کی جگہ پر آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے کہ دوسرے کی جگہ پر قبضہ جمعہ کے دن جو ہے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور اسی طریقے سے اگر جمعہ کے دن آپ بیٹھے ہیں اور نیند آ رہی ہے تو کیا طریقہ ہے؟ جمعہ کے دن عام طور سے نیند آتی ہے, خطبے میں جمعہ میں خاص طور سے خطبہ جمعہ میں عام تو بڑی میٹھی نیند آتی ہے لوگوں کو. تو اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدكم في مجلس يوم الجمعہ فليتحول الى غیرہ, جمعہ کے دن اگر نیند آئے تو اس جگہ کو بدل دو, جگہ بدل اٹھ کے دوسری جگہ, تاکہ اس حرکت میں جو ہے نیند ختم ہو جائے. نیند کو زائل کرنے کا یہ نسخہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ جگہ بدل دو, وہاں سے اٹھ جاؤ, اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے نیند میں فرق آ جائے گا اور نیند ختم ہو جائے گی. تو جو ہے اس طرح, اور اسی طریقے سے جہاں بھی اس طرح سے غفلت طاری ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں بیٹھنے سے غفلت ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے, یہ بھی طریقہ. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے, بخاری کی روایت ہے, اور فجر میں سب سو گئے یہاں تک کہ سورج نکل آیا, تو جب بیدار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جگہ چھوڑ کر آگے بڑھو. آگے جا کر پھر جو ہے اس جگہ کو سے منتقل ہو کر پھر فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. کہا اس جگہ شیطان آ گیا. تو جہاں بھی غفلت طاری ہو جس جگہ کو, اس جگہ سے منتقل ہو جانا چاہیے. تو جمعہ کے دن جہاں نیند آئے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جگہ بدل دو, دوسری جگہ ہو جاؤ تاکہ نیند جو ہے ختم ہو جائے. اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع کیا گیا. گوٹ مار کر بیٹھنا کیسے ہوتا ہے؟ احتبا ہے, عربی میں اس کو احتبا کہا جاتا ہے. دونوں گھٹنے کھڑے کر لیں آپ اور دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ کے گھٹنے کھڑے کر کے ران کو پیٹ سے لگا لیں اور جو ہے ہاتھ سے اس کو پکڑ لیں دونوں پیروں کو, یا کپڑے سے اس کو باندھ لیں. اس کو گوٹ مار کے بیٹھنا کہتے ہیں, یا عربی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احتبا. ہاں احتبا. اس کھڑا کیجئے نا, آپ کھڑا کہاں کیے؟ ہاں
کھڑا کر کے سینے سے لگا، یہ جو ہے تو اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، تو اس کے جو ہے منع ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ ہاں ہاں، اس سے نیند آتی ہے اور اس سے وضو ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک تو نیند آتی ہے، اس سے سستی طاہر ہوتی ہے، دوسرے وضو ٹوٹنے کا اس میں خطرہ، ہوا کے خروج کا خطرہ رہتا ہے، اور تیسری چیز ہے بے پردگی کا خطرہ رہتا ہے، بے پردگی کا خطرہ رہتا ہے، خاص طور سے جو کھلی لنگیاں وغیرہ پہنے رہتے ہیں تو اس سے جو ہے نیچے کا حصہ نیچے ہو جائے، اوپر کا حصہ اوپر آ جائے، اور اس طرح سے بے پردگی کا، یہ 3 اسباب جو ہے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گوٹ مار کر کے بیٹھنے سے جو ہے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہو تو جمعہ کے دن گوٹ مار کر بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، منع فرمایا، ابو داؤد وغیرہ کی جو ہے روایت۔ اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کو چھلانگ کر کے آگے پہنچنا، چھلانگنا، لوگوں کو پھلاگنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے حضرت جابر کہتے ہیں رجل دخل المسجد یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص داخل ہوا اور فجعل یتخطى الناس، لوگوں کو چھلانگتے ہوئے آگے بڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجلس فقد آذیت، بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو اذیت پہنچائی، بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو اذیت جو ہے پہنچائی ہے۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت۔ تو جو ہے چھلانگنا جو ہے پھلانگنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اور جو ہے جمعہ کے دن، لیکن جو ہے اگر ضرورت ہو، اگر ضرورت ہو تو ایسی صورت میں چھلانگ سکتے، ضرورت کے وقت جو ہے چھلانگ سکتے۔ اس کو ممبر پر پہنچنا ہے تو اگر چھلانگ کے نہیں جائے گا تو کیسے جائے گا بیچارہ؟ اگر اس کے لیے کوئی راستہ تو الگ سے راستہ بنا دیتے ہیں، اگر اس کے لیے راستہ نہیں ہے انڈیا وغیرہ میں تو وہ کیسے جائے گا؟ وہاں ضرورت ہے، تو یہ امام سے نہیں کہیں گے تم چھلانگتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے وقت ممنوع چیزیں مباح ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے اگر انسان آگے جگہ خالی ہے پیچھے بیٹھ گئے لوگ، جیسے آج کل کا فیشن، آج کل جیسے فیشن ہوتا ہے کہ جو ہے آگے جگہ خالی رہتی ہیں اور پیچھے لوگ بیٹھ جاتے، آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ اب بعد میں آنے والا اگر جگہ پر کرنے کے لیے، آگے کی جگہوں کے پر کرنے کے لیے اگر اس کو پھلاگنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ممنوع میں داخل نہیں، یہ ممنوع میں داخل نہیں ہے۔ تو وہی ضرورت کے وقت جو ہے پھلاگنا جائز ہے، بلا ضرورت جو ہے زبردستی جا کر گھسنا اور جو ہے جگہ بنانے کے لیے جو ہے تو یہ جو ہے گردنوں کو پھلاگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ واضح رہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں، جمعہ کے دن سنت جمعہ سے پہلے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آتے تھے، کمرے سے حجرے سے نکلتے تھے، سیدھے منبر پر تشریف لے جاتے تھے، کوئی سنت نہیں پڑھتے تھے۔ تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے کہ ظہر پر قیاس کر کے ہم کہیں کہ نہیں جیسے ظہر کی سنتیں ہیں ویسے جمعہ کی سنتیں ہیں، نہیں سنت نہیں۔ ہاں مطلق نوافل خطبے سے پہلے مطلق نوافل ہیں، تحیۃ المسجد 2 رکعت، اور اس کے بعد جتنی رکعتیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھنے کی، جب تک کہ امام منبر پر نہیں آتا، کوئی تعداد متعین نہیں، کم سے کم 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، جب بھی آپ پہنچیں آپ کو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔
یہ تحت المسجد ہے، جمعہ کی سنت نہیں، یہ تحت المسجد ہے، یہ جمعہ کی سنت نہیں ہے۔ تحت المسجد کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ متعین نہیں ہے نوافل، جتنی پڑھیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 10 رکعت 20 رکعت 40 رکعت، یعنی جب تک امام ممبر پر خطبے کے لیے تشریف نہ لے آئے اس وقت تک یہ نوافل پڑھنے کا وقت ہے، یہ نوافل پڑھنے کا وقت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سنت کوئی مستقل سنت جو ہے جمعہ سے پہلے نہیں ہے، جیسا کہ علامہ ابن القیم وغیرہ نے زاد المعاد کے اندر صاف طور سے اس کی وضاحت کی ہے کہ جمعہ کے دن عید کی طرح کوئی سنت نہیں اس سے پہلے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے، سیدھے ممبر پر تشریف لے جاتے تھے اور بلال جو ہے اذان شروع کر دیتے تھے، اور اس کے بعد لوگ جمعہ کا خطبہ سننے میں لگ جاتے تھے۔ جو ہے وہاں موقع نہیں دیا جاتا تھا کہ اب سنت پڑھ لو، سنت پڑھنے کا وہاں موقع نہیں دیا جاتا تھا کہ اذان کہی جائے، سنت پڑھے، پھر جو ہے خطبہ شروع ہو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی، یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور میں جو ہے ایک ہی اذان ہوتی تھی اور اقامت ہوتی، اذان اور اقامت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی، 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں جب آبادی مدینہ کی بڑھ گئی اور اذان کی آواز پوری آبادی میں نہیں پہنچ سکتی تھی، اور جمعہ سب کو مسجد نبوی میں آ کے پڑھنا ہوتا تھا، تو آواز کیسے پہنچائی جائے لوگوں تک؟ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ آواز لوگوں تک کیسے پہنچائی جائے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں ایک اذان دلائی، بازار میں اذان دلائی مسجد نبوی کے اذان سے کچھ وقفہ پہلے، جتنا دیر سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے ہمارے یہاں اذانیں ہو جاتی ہیں، پہلی اذان، اور مسجد سے اذان دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مسجد میں اذان نہیں دی گئی تھی، مسجد سے اذان نہیں دی گئی تھی، کہاں دلائی تھی اذان؟ بازار میں، کیونکہ آواز پہنچانا مقصد تھا۔ اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، کوئی ایسا اور طریقہ نہیں تھا کہ آواز پہنچائی جا سکے، اس لیے اس کا حل یہ تلاش کیا گیا تھا۔ یہ انتظامی امور تھا، یہ انتظامی امور تھا، یہ شریعت کے اندر دخل اندازی نہیں تھی، ایک اذان کا اضافہ نہیں مقصود تھا، مقصود تھا اذان کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا۔ اسی لیے حضرت عثمان نے دیکھا کہ جو ہے اب کیسے آواز پہنچائی جائے، اور سب تک آواز جمعہ کی اب نہیں پہنچ سکتی اذان کی، تو انہوں نے ایک اذان جو ہے بازار میں زورا، بخاری کی روایت ہے، زورا میں اذان دلائی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، زورا کے مقام پر اذان دلائی، اور تھوڑے ہی وقفے کے بعد فوراً جو ہے خطبے کی اذان شروع ہوئی، تاکہ آواز پہنچ جائے۔ آواز پہنچانے کا ذریعہ تھا، نہ کہ ایک اذان کا انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ لیکن آج اسی کا حوالہ لوگ دیتے ہیں کہ عثمان نے کیا اذان، یہ اذان عثمان کی اذان نہیں۔ آج جو 2 اذانیں ہوتی ہیں ہماری مسجدوں میں، یہ اذان عثمانی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں، یہ سراپا بدعت۔ 2 اذانوں کا اہتمام بدعت دنیا میں کہیں بھی دیا جاتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ جو ہے حضرت عثمان کی اذان نہیں ہے، اس سے استعمال کرنا صحیح نہیں، اور سچ مانیے تو آج اس کی ضرورت بھی نہیں۔ آج اسپیکر ہے، آج جگہ جگہ ہر مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ہر جگہ اذانیں ہوتی ہیں، یہ الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں۔ وہاں ضرورت تھی کہ آواز پہنچانا مقصد تھا اور کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اس لیے بازار میں حضرت عثمان نے اذان دلائی تھی۔ اس لیے آج جو اذان دی جاتی ہے حضرت عثمان کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ زبردستی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بری ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بدعت ہے۔ حضرت عثمان کی اذان پر فتویٰ لگایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بدعت ہے،
نبی کے زمانے میں نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج اگر کوئی کہتا تو کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ لے کر آئے۔ اسی زمانے میں اعتراض کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عثمان کی اذان پر کہ اللہ کے رسول بازار میں اذان نہیں دلائی، آپ کیوں دلاتے ہیں؟ ہمیں کوئی انتظامی امور تھا، بحیثیت خلیفہ کے، بحیثیت حاکم کے، ان کو یہ انتظام کرنا تھا اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے اکثر صحابہ نے سکوت، خاموشی اختیار کی تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں یہ بدعت۔ اس کے بعد تابعین نے بھی اس پر نکیر کی، حضرت حسن بصری نے کہا یہ بدعت، تابعین نے اس پر بھی نکیر کی، تو یہ نکیر اسی وقت سے چلا آ رہا، علماء نکیر کرتے رہے، لیکن آج ایسا عام ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے سنت، ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ 2 اذان دینا سنت ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ سنت پر عمل کرانا چاہتا ہے ایک اذان تو اس کی مخالفت پر لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو آ کر کے نیا کام شروع کر دیا۔ مگر اوقاف کو سب معلوم ہے تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں، وہ ذمہ دار اللہ کے، ہم نہیں ذمہ دار۔ ابھی تو یہاں پہ تو اذان سنتے ہی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، تو اذان کا مطلب ہے دکانیں بند کرنا ہے۔ اذان سے جس پر دکان بند کرنا ہے وہ خطبے کی اذان، خطبے کی اذان پر دکانیں بند کرنا فرض واجب، اور مسجد کی طرف جانا واجب ہوتا ہے۔ یہ خطبے کی اذان ہے، نہ کہ یہ پہلی اذان۔ پہلی اذان سے نہ تجارت حرام ہوتی ہے، نہ بیع و شراء حرام ہوتی ہے، نہ کاروبار حرام ہوتا ہے۔ پہلی اذان چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ہی نہیں، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ کون سی اذان تھی؟ یہ خطبے کی اذان تھی۔ جب تک خطبے کی اذان نہیں ہوتی آپ دکان کھول سکتے ہیں، آپ بیع و شراء کر سکتے ہیں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے ممانعت نہیں۔ خطبے کی اذان سے خطبے کی اذان اگر سن کے اگر مسجد میں آتا ہے تو خطبہ شروع ہو جاتا ہے، رجسٹریشن بند نہیں، اس وقت واجب ہوتا ہے، یہ مطلب اس سے پہلے آنا واجب نہیں ہے، اس وقت واجب ہو گیا، ہر چیز حرام ہو گئی، یہ دوڑنا واجب ہے اس وقت۔ اب جمعہ کی اذان کب دی جائے گی؟ جمعہ کا وقت کیا ہے؟ ظہر کا وقت کون سا ہے؟ ہاں، ظہر کا وقت کون سا ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد، سورج ڈھلتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج ڈھلتے ہوئے۔ لیکن ہمارے ملکوں میں کیا اس کا اہتمام کرتے ہیں جمعہ کے لیے؟ جمعہ کی نماز اثر کے وقت پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز حقیقت میں ہمارے یہاں اثر کے وقت پڑھتے ہیں، اکثر مساجد میں، سب میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر مساجد میں۔ جمعہ ظہر کا وقت ہوتا ہے جو سورج ڈھل جائے، اور ختم کب ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو کون سا وقت شروع ہوتا ہے؟ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے عام طور سے یہاں زیادتی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمعہ کی اذان زوال کے وقت جو ہے دی جائے گی، کب؟ جبکہ امام ممبر پر وہی امام کے ممبر پر آنے کا ہوگا، وہی اذان کا وقت، وہی امام کے ممبر پر آنے کا وقت ہوگا اور وہی اذان کا وقت ہوگا۔ تو جو ہے یہ وقت ہے جو ہے ظہر کی، جمعہ کے اذان کا اور جمعہ کے خطبے کا۔ جیسا کہ حضرت سعید بن یزید کی روایت ہے کہ کان النداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، کہ جو ہے جمعہ کی پہلی اذان کب ہوتی تھی؟ جب امام منبر پر بیٹھتا تھا۔ یہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ابو بکر کے زمانے میں، اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں۔ فلما کان عثمان وکثر الناس، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے، مدینہ کی آبادی بڑھ گئی، زاد النداء الثالث علی الزوراء، تو تیسری اذان کا اضافہ کیا مقام زورا۔ تیسری اذان کیسے کہا؟
اقامت بھی اذان ہے، اذان بھی اذان ہے، اس اعتبار سے اس کو تیسری اذان کہا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہی مؤذن تھا، ایک ہی اذان ہوتی تھی، جو ہے دو اذانیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں صاحب بن یزید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو ہے اذان ہوگی جب امام منبر پر خطبے کے لیے آئے گا، اور وہ وقت ہوگا زوال کا وقت۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے کان بلال یؤذن اذا جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر ویقیم اذا نزل، کہ حضرت بلال جو اذان دیتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ جاتے تھے، اور اقامت کب کہتے تھے جب آپ منبر سے اتر جاتے تھے تو اقامت کہا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ وقت ہوتا تھا زوال کا وقت، جس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ شروع کرتے تھے اور اذان جمعہ دی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن جو ہے بسا اوقات اگر زوال سے پہلے ہی اذان ہو جائے اور خطبہ شروع ہو جائے تو جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جمعہ کے دن خطبہ اور اذان پہلے ہو جائے زوال سے پہلے تو یہ بھی جائز ہے۔ سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، کننا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفیء، کہ ہم جمعہ کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے اذا زالت الشمس، جب سورج جو ہے زائل ہوتا اور پھر لوٹتے تھے تو سایہ تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی، سایہ نہیں ملتا، سایہ جو ہے تلاش کرتے تھے تو سایہ جو ہے نہیں ملتا تھا۔ تو کہتے ہیں دوسری حدیث ہے کہ کان رسول اللہ یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس، جمعہ پڑھتے تھے نماز جب سورج ڈھل جاتا، تو نماز سورج ڈھلتے وقت ہوتی تھی لیکن خطبہ پہلے شروع ہو جاتا تھا، اذان اور خطبہ پہلے ہوتا اور نماز جو ہے زوال کے وقت ہی پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر پہلے اذان ہو جائے خطبہ زوال سے پہلے شروع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نماز جو ہے زوال کے بعد ہی پڑھیں گے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے روزانہ تو ظہر سے پہلے قیلولہ کرتے تھے، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے، جمعہ کے دن جمعہ کے بعد جو ہے ہم قیلولہ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ثم نرجع الى القائلہ فنقیل، کہ جمعہ کے دن جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ پڑھتے ہیں پھر لوٹ کر کے ہم گھر آ کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ تو قیلولہ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، سونے کو لیٹ جائے انسان، دراز ہو جائے، آرام کرے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے اور یہ تہجد کی نماز کے لیے مساعد ہوتا ہے، اس سے مدد ملتی ہے تہجد کی نماز کے اہتمام کی، لیکن آج کل کے دور میں قیلولہ غائب ہے۔ موٹاپا آ جاتا، دوپہر جو جائے دیکھیے اصول ہیں، کچھ طبی اصول ہیں، تعشى تمشى ولو خطوتين، تغدى تمدى ولو دقيقتين، تجامع تبول ولو قطرتين، جو ہے یہ طبی اصول ہے، وہ حدیث نہیں سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں شام کا کھانا کھاؤ تو چلو چاہے 2 ہی قدم سے ہی، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو سو لیٹو چاہے 2 ہی منٹ سے ہی، اور مجامعات اور مباشرت کرو تو پیشاب کرو اس کے بعد چاہے 2 ہی قطرہ سے ہی۔ پھر بتائے یہ طبی اصول ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد دوپہر میں لیٹنا چاہیے، سے موٹاپا نہیں آتا، اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے، راحت جسم کو ملتی ہے اور تہجد کے قیام پر جو ہے مدد ملتی ہے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی سرل کی یہ سنت ہے قیلولہ۔ ہاں قیلولہ ظہر کی نماز سے پہلے،
ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھاتے تھے، جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھاتے تھے، اور عام دنوں میں ظہر سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے۔ ابھی ماضی قریب تک جو عربوں کی جو حالت تھی کہ صبح نکل جاتے تھے کھیتوں کو، باغوں کو کاموں میں لگ جاتے تھے، صبح 10 بجے لوٹ کر گھر آتے تھے، پھر کھانا کھاتے تھے، پھر وہی کھانا کہیے وہی ناشتہ کہیے، سمجھے؟ ایک ہی مرتبہ ہے، 2 مرتبہ کہیں نہیں ذکر ہے، ایک مرتبہ ناشتے کے نام سے، ایک مرتبہ کھانے کے نام سے۔ وہی 10 بجے آتے تھے، وہی کھانا کھاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ اس کے بعد ظہر کی اذان ہوتی تھی، اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر نہیں سوتے تھے، پھر بیٹھ کر گاوا چائے اور اسی میں گزارتے تھے۔ تو یہاں لیکن اب یہ نئے دور میں جو ہے، جب ڈیوٹیاں شروع ہو گئیں، نوکریاں شروع ہو گئیں، تو اب سارا نظام بدل گیا۔ تو صحابہ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانا کھاتے تھے اور جو ہے قیلولہ کرتے تھے۔ عام دنوں میں ظہر سے پہلے کھاتے تھے اور قیلولہ کر کے پھر نماز جمعہ کے لیے ظہر کے لیے اٹھتے تھے۔ تو یہ جو ہے دیر ہو گئی نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی پر بس کرتے ہیں۔ بیچ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں آ کے 2 رکعت ہاں آپ دیکھیے اس کو آپ مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع رکعتين، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن خاص طور سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور داخل ہو کر مسجد میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، بند کیا اور کہا اصلیت، کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا قوم فصلی، وہ بیٹھ چکے تھے، ان کو کھڑا کیا اور کہا پڑھو، پڑھ کے بیٹھو۔ ان کو پڑھوایا سب کے سامنے تاکہ حکم سب کو معلوم ہو جائے کہ خطبے کے دوران بھی آئیں تو بغیر تحیۃ المسجد پڑھے ہوئے نہیں بیٹھنا ہے، اور پھر عام حکم جاری کیا جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين وليتجوز فيهما، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے، لیکن ان 2 رکعتوں کو ہلکی پڑھے، بڑی لمبی رکعت نہ پڑھے، ہلکی رکعتیں 2 رکعتیں پڑھ کر کے بیٹھ جائے خطبے کے دوران۔ تحیۃ المسجد خطبے کے دوران بھی پڑھنا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس وقت کے لیتا ہے، ہاں صرف یہ آرڈر اس وقت کے لیتا ہے، اس کے بعد تو آپ اپنی طرف سے اگر کہنا ہے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ اسی وقت کے لیے آرڈر تھا۔ پھر اس کے بیچ میں خطبے کے بعد پھر دونوں کے بیچ میں ٹائم دیتے 5 جگہ، جو نماز سنت نہیں پڑھے پڑھ لو بول کے، غلط ہے، نماز 2 خطبوں کے بیچ میں نہیں خطبے کے بیچ میں پھر نہیں کھڑے ہو کے پڑھنا، خطبے کے بیچ میں کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بدعت ہے، جب داخل ہوئے اسی وقت پڑھنا۔ وہ آ کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں ہے نا، 5 منٹ دیتے ہیں ٹائم کے ساتھ۔ چلیے جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم۔ شیخ صاحب ایک سوال، ہاں ختم ہو گئی تو ہم جا کے ظہر پڑھیں گے، ہاں تو جمعہ ہمارے لیے ہاں ظہر پڑھیں گے۔ آپ جب پہنچے تو مسجد میں جمعہ ختم ہو گئی ہے تو آپ ظہر پڑھیں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر راستے میں ہی ہیں کہیں پہ مسجد نہیں ہے تو ہم آپ ظہر پڑھیں گے، جب بھی ظہر ہے ہاں ظہر ہے، تبھی ظہر ہے، ہمارے لیے جمعہ نہیں اس لیے جمعہ نہیں ہے آپ کے لیے، کسی کے لیے بھی۔ پھر راستے میں کوئی بھی ہے، راستے میں وہاں مسجد نہیں، لوگ نہیں، جماعت نہیں، تو آپ ظہر پڑھیں گے۔ نہیں، اگر ہمارے پاس 10 سال باپ بھی ہیں، مسافر ہیں سبھی کے، ہاں سب مسافر ہیں، سب مسافر ہیں، راستے میں کہیں مسجد نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، نہیں تو جمعہ پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں۔ اور ایک شیخ صاحب دوسرا ایک ہے کہ شیخ کے ہاں قسم کریں گے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ جب بھی لوگ سوال کرتے ہیں ذرا بلند آواز سے کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور آپ کو پھر واٹس ایپ پہ ڈسٹرب نہ ہو۔ شیخ صاحب واٹس ایپ پہ ایک جواب آیا، آپ سنیں ہم لوگ کوئی جواب سنیں آج نہیں سنے تو کل سنا سنا ہے
शेख सुनाओ ना। भी सवाल आया था आप लोगों की तरफ से जी, आपने वो- शतरंज के बारे में। काफी लंबा जवाब दिया आपने शेख। हाँ, क्योंकि लोग जायज़ कहते हैं इसलिए जवाब लंबा देना पड़ता है। बहुत डिटेल में जवाब था। हाँ, सर ये भी सुना था हमने कि जुमे में या कभी भी बाएं हाथ से टेक के बैठना है कि यहूदियों का ये है क्या, ऐसा कुछ है? बाएं हाथ से ठीक है। लेफ्ट हैंड से जो है ऐसा पीछे पीछे हाथ रखना, ऐसे- पीठ पीछे हाथ ऐसे बैठते हैं ना, मतलब ये हाथ से लेके तो ये ऐसा कुछ है? देखिए जो है जानवरों की तरफ बैठने से मना किया गया है, कुत्ते की तरह बैठने से मना किया गया है। एक आयल कलब और जो है इसी तरह से जो है ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन क्या है? कौन? ये नहीं नहीं, हाँ, ये इस तरह मतलब ये हाथ से अभी ये पोजीशन क्या थी सर? अभी जो बैठे अभी नहीं, ये कुत्ते की पोजीशन नहीं। भाई दाया हाथ दर्द करने लगे तो क्या करे, बाया हाथ किसी ने बोल दिया कि वो यहूदियों की ये इस तरह की हरकत नहीं नहीं ऐसी मेरे इल्म में तो इस वक्त कोई सी नहीं समझ बाया हाथ टेके नहीं। ये है कि ऐसे पीछे टेक करके दोनों हाथ ऐसे ना बैठे, पैर फैला के। बहुत से लोग होता है जब टेक देते हैं और पैर फैला लेते हैं, ये गलत है, मजलिस के आदाब के खिलाफ है। हाँ ये तरीका गलत है। हम में ऐसे 50 बैठक भी नहीं, हाँ हम में ऐसे 50 बैठक भी नहीं। पीछे ट्रैक करके, हाँ ऐसे हाथ आगे किए हैं, ऐसे पैर दर्द करने लगा फैला लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मजलिस के आदाब के खिलाफ लोगों के सामने पैर फैला के नहीं बैठे। जुम्मे की फजीलत में जो है अब्दु खान सूरह की पढ़ने की फजीलत है। अब्दु खान जो सूरह है दुखान ने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है। अब्दु खान साहब ने जुमा के दिन दुखान की कोई फजीलत नहीं। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का इंतजाम करना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो जुमा को सूरह कहफ पढ़े तो दूसरे जुमा तक अल्लाह ताला उसके लिए नूर पैदा करता है। तो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जरूर पूरी सूरह। जुम्मा की नमाज से पहले होना है चाहिए। ना, जुमा के दिन का जिक्र है, बेहतर यही है कि जुमा की नमाज से पहले पढ़ ले। तो जुमा की नमाज का दिन जिक्र है, पहले पढ़ ले, पहले नहीं पढ़ सके बाद में पढ़ ले, कोई बात नहीं, कोई ताइन इस तरह वारिद नहीं कि पहले हो की बात। जो नमाज में जब जुम्मा की अज़ान से पहले जो आता है उसके बाद हाँ जुम्मा की नमाज से जो पहले आता है उसके लिए सवाल जोर से बोलो। हाँ उसके लिए सवाब है, फजीलत है। क्या आ रहा आगे आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, न सहाबा में से किसी ने जुमा की मुबारकबादी दी और न ताबईन तबे ताबईन से इसका सबूत है कि जुमा की मुबारकबादी जायज। व्हाट्सएप की वजह से आसानी हो गई है, फ्री में मैसेज जा रहा है, हर एक दूसरे को जुमा मुबारक जुमा मुबारक जुमा मुबारक ये करते हैं, गलत। ये जो है सलफ का तरीका नहीं। जो सूरह कहफ की जो हाँ। सारी जो हदीस है हाँ। मसऊद अलबानी ने उसे सही कहा है। नहीं सही कहा, शेख अलबानी ने तो सही कहा, शेख अलबानी ने उसको सही कहा। तो अगर सूरह कहफ पूरी ना पढ़ सके, हाँ पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें, ये भी एक वो तो 10 आयतें कि क्या फजीलत ये है कि जो सूरह कहफ की 10 आयतें याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और ये भी आपने तालीम दी कि जब दज्जाल नमूदार हो तो तुम उसके सामने सूरह कहफ पढ़ना, उससे सूरह कहफ की जो है 10 आयतें उसके सामने पढ़ो, सूरह कहफ पढ़ेंगे तो दज्जाल भागेगा, दज्जाल आपके करीब नहीं आ पाएगा। पहली या आखिरी? पहली है, पहली राजे पहली है, दूसरी मुस्लिम शरीफ बुखारी मुस्लिम में दोनों में पहली आयत है, 10 पहली आयत, लेकिन मुस्लिम शरीफ की रवायत में आखिर की 10 आयत, मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में आखिर की 10 आयत है, लेकिन बुखारी और मुस्लिम की 2 मुत्तफक अलैह रवायत है उसमें पहली 10 आयत है, लेकिन दूसरी रवायत में मुस्लिम शरीफ के आखिर की 10 आयतों का जिक्र है। पहले 10 आयत पढ़ते हुए मक्के की तरफ निकल जाते मक्का मदीने में घुस जाएंगे तो ही बचेंगे, जंगल में जाओ, बाकी जंगल में जाओ।
नहीं भाई वो वक्त आएगा दुनिया में हर जगह जाएगा वो। बकरी मक्का मदीना सिर्फ महफूज रहेगा। बकरी लेके वहाँ जाने का जो वक्त सब बीच में से जा सकते हैं बिना फलांगे सब बीच में से जहमत देना जहमत नहीं देना चाहिए, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए। कभी कभी दो लोगों के बीच में काफी जगह होती है कि उनको थोड़ा सा वही कह रहा हूँ मैं, क्या अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत के तहत फलागना जायज़ है। इमाम जा रहा है, या मुझे ऐलान करना होता तो मैं पहले जाता हूँ, तो क्योंकि मतलब वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि लोग पहले शुरू में पहुँच जाएंगे ना, पहुँच जाते हैं और भीड़ हो जाती है। तो अगर आगे जगह है उसको पूर्ण करने के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, इशारा करते हुए चले जाइए, कोई बात नहीं। जब मैंने हदीस पढ़ी थी कि जुम्मे के दिन